مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام احباب سے التماس ہے بارگاہ رسالت مآب میں بآواز بلند درود و سلام ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں محبان اہل بیت تشریف فرما ہے تو لازم ہے کہ آپ سب بآواز بلند مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے، جو احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، جو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بھی ہے، جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، جو پلاتا ہے خود پیتا نہیں، جو سلاتا ہے خود سوتا ہے، جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا مصداق ہے۔ وہ خالق اتنا عظیم ہے کہ جس نے نطفے کو علقہ میں، علقہ کو تراب میں، تراب کو نطفے میں، نطفے کو خالقہ میں، خالقہ کو مضغہ میں، مضغہ کو مخلقہ میں، مخلقہ کو غیر مخلقہ میں، غیر مخلقہ کو ماں کے رحم میں استقرار دے کر پھر جیسے چاہا جس طرح چاہا خلق فرمایا۔ اس پروردگار کی صفت کن کا یہ عالم ہے کہ جس نے ہم جیسوں کو نطفے سے بنایا ہے، محمد آل محمد کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے۔ آج کا یہ جشن مولا کائنات و سیدہ مخدومہ کائنات جشن کی آغاز سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی تعریف کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان کی تعریف کے لیے لازم ہے یا تو خدا کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا کلام ہو۔ توجہ ہے کہ بلا، یا تو خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو، اور پھر ماہ شعبان ہو، ذکر حیدر کرار ہو، اور آستانہ کاظمیہ ہو، پھر براء البراء ہو۔ تو عزیزان گرامی، جس کی زوجہ زہرا ہو، اور میں نے سورہ الواقعہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور عجیب بات ہے کہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا جو نمبر ہے وہ ہے 75، اور اگر 75 کو ملائیں اکٹھا کرے تو بن جاتا ہے 7 اور 5 12۔ اور پروردگار نے اس آیت میں آل محمد کی عزت اور عظمت اور رفعت کو ان 3 لفظوں میں سمویا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ فلا پس نہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا، جیسے کہ سورہ البلد میں رب ذوالجلال نے آقا کریم کی عزت اور رفعت کے لیے آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد، ویسے یہاں پہ کہا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب یہاں پہ مفسرین ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے یہ کہہ دیتے ہیں ہم قسم اٹھاتے ہیں، ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں۔ فلا اقسم میں کبھی قسم نہ اٹھاتا مگر اٹھا رہا ہوں، میں کبھی قسم نہ اٹھاتا مگر اٹھا رہا ہوں، جیسے وہاں کا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہ اٹھاتا مگر اٹھا رہا ہوں۔
اس شہر مکہ کی، یہاں پہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں کبھی قسم نہ اٹھاتا مگر اٹھا رہا ہوں۔ پروردگار کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ بمواقع النجوم، میں اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ جو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے ان کو میں پہنچا دیتا ہوں۔ بمواقع النجوم، جہاں ستارے گرتے ہیں۔ پروردگار ستارے تو بے شمار جگہ پہ گرتے ہیں، مگر یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ گرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں آ کے دیکھو، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کاش کہ تم جاہل نہ ہوتے، کاش کہ تم لا علم نہ ہوتے، کاش کہ تم نے کچھ قرآن پڑھا ہوتا، کاش کہ تم نے باب علم سے کچھ قرآن لیا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ بہت بڑی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو قبلہ اللہ جس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے وہ جگہ بہت بڑی ہے، تو جس کی جگہ ہے جی یہ قسم کب اٹھائی، یہ قسم کہاں اٹھائی، یہ قسم کس در کی اٹھائی؟ اور قبلہ نقشبندی سب ہمیشہ رولا ہی در کا رہا ہے، ہمیشہ رولا ہی در کا رہا ہے۔ اگر در پہ آ جاتے تو پھر ہے در والے نہ ہو جاتے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تعلمون عظیم، یہ قسم بہت بھاری ہے، یہ قسم بہت بڑی ہے۔ بھئی بھاری تو اب میں نے قرآن کو ساتھ لے کے چلنا ہے حدیث کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی تفسیر یہ حدیث کرتی ہے، یہ قرآن کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو بات غلط ہو سکتی ہے، میں کسی مفسر کی بات کروں تو بات غلط ہو سکتی ہے۔ ہم کیوں نہ قرآن سے بات لیں اور ما ينطق عن الهوى سے بات لیں؟ قبلہ ہم نکلتے ہیں رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے اللہ کی نظر میں بارہ کون ہے؟ توجہ قبلہ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ، القرآن يفسر بعضہ بعض، قرآن خود تفسیر کرتا ہے یا قرآن کی تفسیر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی تفسیر ہے ہی نہیں۔ یا رسول آپ بتا دیجئے اللہ کی نظر میں بارہ کون ہے، اللہ کی نظر میں عظیم کون ہے؟ رسول اللہ یہی تو میں بتاتے جا رہا ہوں، اِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَینِ کتاب اللہ و اقرأتی، اللہ کی نظر میں اگر بھائی ہے تو دو چیزیں ہیں، یا خدا کا کلام ہے یا میری ایمان سے بتائیے گا۔ جو میرے خاموش بھائی بیٹھے ہیں مجھے نہ تو کم از کم گھر میں جا کے سوچ کے بتائیے گا، جس کا در بھارا ہو اللہ نے گھر والوں کی قسم نہیں اٹھائی۔ بمواقع النجوم، جہاں ستارے گر رہے ہیں، جس در پہ ستارے گر رہے ہیں ہم اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو وہ در ہے زہرا کا، وہ در ہے علی کا۔ تو قبلہ جن کا در کی قسم اللہ اٹھائے، یا کچھ لوگ خاموش بیٹھے کیونکہ میں ایسے آتی ہی نہیں ہوں کہ میں خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں یا آپ کو خاموش کر کے لے کے جاؤں۔ تو چلو میں دوبارہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ مختومہ کائنات کا بھی ہے تو میں چونکہ ایک آیت پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اب مریم کو تو ساری جان دیں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، سورہ آل عمران۔ جب ملائکہ نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھ کو پاک کیا ہے، وطہرکی اور تجھے مطہر کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، تجھے تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ہے جناب مریم کی طہارت کی گواہی، یہ ہے جناب مریم کی طہارت کی گواہی۔ اچھا جب اللہ نے جب مریم کی گواہی دی تو قرآن میں آئی ہے، اور بطول دو ہیں، ایک زہرا ہے ایک مریم ہے۔ زہرا بنی اسماعیل کی بطول، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بطول کے معنی میں لیتا چلا جاؤں، وہ جو بکواس کرتے ہیں کبھی بھی خطا پر تھی جی، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ اگر میں قرآن سے ثابت کروں تو پھر جی آئیے سورہ مزمل کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مزمل کی طرف اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، میرے حبیب ہم نے تم کو بدل بنایا ہے، ہم نے تم کو بدل بنایا۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی ہیں اور بطل بھی ہیں، مگر اللہ نے قرآن بطل کہا نہیں۔ مگر جب جناب مصطفیٰ کی بات آئی تو کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، ہم نے تم کو بنایا ہے بطل۔ بطل کہتے کس کو ہے؟ بطل کہتے اس کو کہ جس کی زندگی کے نقطۂ آغاز سے لے کر
نقطہ اختتام تک نہ اس کی آنکھ نے کوئی غلط دیکھا ہو، نہ کان نے غلط سنا ہو، نہ سانس غلط کی جانب بہکا ہو. بھئی کیوں بہکے کہ جب ہے خدا کی نظر میں، ٹھیک ہے، تو پھر کیوں بہکے گا؟ اسے کہتے ہیں بطل، اور بطل کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں معصوم. ٹھیک ہے، اور بطل کی جو مؤنث آئے گی وہ بنے گی بطول. جی، وہ بطل کی جو آئے گی مؤنث وہ بنے گی معصوم. اب قبلہ جب معصومہ کائنات بطل کے مقابلے پہ آ رہی ہے، عزیز علی گرامی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر رسول کی بیٹی زہرا کے علاوہ کوئی اور بھی بطل ہوتی تو اللہ اس کا بھی تو نام لاتا، مگر اللہ نے سیدہ مخدومہ کو بطول بنا کے بتا دیا. لوگوں اپنی زبان کو یہاں پہ آتے ہوئے ذرا روک کے رکھنا، یہ تمہارے گھر کی بیٹی نہیں، یہ محمد کی بیٹی ہے. اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے پھر میں ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حیدر جیسے کردار میں اور بھی علی مل جائیں گے. ہاں، حسن بھی علی ہے کردار میں، حسین بھی علی ہے کردار میں، عباس بھی علی ہے کردار میں، مگر فاطمہ جیسی کوئی دوسری حدود ہے ہی نہیں. اس لیے کہ میں قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. جب جناب مریم کی طہارت کی بات آئی تو فرشتوں سے کہا، فرشتوں تم کہو یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ تجھ کو پاک بھی کر رہا ہے، پاکیزہ بھی کر رہا ہے، مگر گواہی جو ہے وہ جناب والا دے رہے ہیں فرشتے. مگر جب بطول زہرا کی بات ہے، اللہ نے کہا فرشتوں ہٹ جاؤ، اب تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم یہاں پہ آؤ. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور قبلہ میں یہاں پہ جملہ کہوں گا، مریم کی طہارت اور بطول کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرشتوں میں اور خدا میں فرق ہے. یا کچھ مہربانی کیجیے، آپ ذرا بولیے، مہربانی ہوگی آپ کی. جتنا اچھا چلے میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں اگر اجازت ہو تو. 16ویں سپارے میں آپ کو چلتا ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. سورہ مریم میں دوسرا رکوع ہے. جب مریم کا یہ سارا واقعہ اللہ بیان کرتے، جب جبریل آیا ہے نا بشر کی شکل بال کر جناب مریم کے پاس، تو مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. اگر جناب جبریل نے کیا کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے ابھی تک بات ہی نہیں کی. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ لأہب، میں دوں لک تجھ کو. تفسیر نہیں، ترجمہ، اور تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، ترجمے میں نہیں ہو سکتا. لأہب، میں دوں لک تجھ کو غلاما زکیہ، پاکیزہ بیٹا. لہذا لک غلاما زکیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کہتا میں نمائندہ بن کے آیا ہوں اللہ کا، اللہ دے گا. جبریل کہہ رہا میں دوں گا. بھائی جبریل دے سکتا ہے، جبریل دے سکتا ہے قرآن کی روح سے، تو حسین نہیں. نہیں ابھی خاموش ہے بھائی، ابھی خاموش. لأہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے دوں. بھائی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جبریل وہ ہے جو آپ بھی خاموش رہے، پھر ان کی مرضی، ان کا مقدر. جبریل وہ ہے جو مریم کو دے رہا ہے، جبریل وہ ہے جو مریم کو دے رہا ہے، جبریل وہ ہے جو مریم کو دے رہا ہے. اب یہی قرآن ہے. اسی قرآن میں سورہ طہر میں نے دیکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ادھر مریم سائل ہے، جبریل دینے والا ہے، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب فرق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا شعور وہ کہاں لے کے جاتا ہے.
اب نہ دیکھو آپ کہاں تک پہنچے. ادھر مریم سائل جبریل دے رہا ہے, مگر جب میں نے مدینہ میں دیکھا وَيُطْعِمُونَ الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, ادھر جبریل سائل ہے, سہرا دے رہی. چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں نے اس کو بہت جلدی کلوز کرنا ہے اور میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. قبلہ دیکھیے تو صحیح, ادھر مریم سائل جبریل دے رہا ہے, ادھر جبریل سائل. تو جتنا فرق لینے اور دینے میں ہے نا, نہیں آپ خاموش رہ گئے, میں دوبارہ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, لینے اور دینے میں فرق کتنا ہے. جی سورہ جمعہ آیت نمبر 2, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. یہ میں نے جو رسول بھیجا ہے نا, یہ فقط رسول بن کر نہیں آ رہا. جی اس میں یہ اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ میں اس کا کام ہے دیا اور چلا گیا, نہیں. یتلو علیہم آیاتہ, وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم, وہ تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ تمہیں کتاب اور دلیل کی حکمت دیتا ہے. تم تلاوت کروانے والے, وہ تلاوت کرنے والا, تم تعلیم لینے والے, وہ تعلیم دینے والا. تو قبلہ لینے والا دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا, تو جبریل زہرا کے برابر. تو جب جبریل زہرا کے برابر نہیں, وہ ایمان سے بتائیے گا جب جبریل علیہ السلام ہے تو زہرا کے سلام کیا ہے؟ کیا سمجھو گے؟ تو قبلہ پھر میں واپس آپ کو لے کے چلتا ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربی. اچھا قبلہ, چونکہ یہ کاظمیہ کا آستانہ ہے تو پھر میں نے کیوں نہ امام موسیٰ کاظم کی بات کروں. تو جو ہے قبلہ, ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے اور یہ واقعہ شواہد نبوہ میں مولا جامی صاحب نے لکھا ہے. ہاں, جامی اس کی بات کرتے ہو نا, تو جامی کے کہے ہو کو بھی مان لو. آج 12 گناہ ماننے والوں شواہد نبوہ میں دیکھو 12 کا مکمل تذکرہ ہے. جی ہارون رشید دربار میں بیٹھے, ایک عیسائی آیا, اس نے آ کر کہا قبلہ آپ کا قرآن, اور آپ کا قرآن میں ہی یہی بات ہے کہ بطول 2 ہے, ایک بنی اسرائیل کی بطول اور ایک بنی اسماعیل کی بطول. بنی اسرائیل کی جو بطول ہے, بنی اسرائیل کی جو بطول ہے اس کا نام مریم, اور جو بنی اسماعیل کی بطول ہے اس کا نام فاطمہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ. وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بطول افضل ہے, ہم کہتے ہیں ہماری بطول افضل ہے. تو ہر کوئی کہنے لگا اس میں شک کون سا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے ہماری بطول کا ذکر قرآن میں آیا ہے نام, آپ کی بطول کا نام قرآن میں نہیں آیا. اب ہارون رشید پریشان, اس نے کہا آؤ بھی درباری مولویوں, بیٹی ہو جو ساری زندگی کھاتے رہے ہو, اب مسئلے کا حل بھی کے جواب بھی دو. اب سب کے سر, اب رسول نے جب کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور قبلہ شاہ صاحب پھر سید طاہر سر شاہ صاحب پھر سید اسرار سر شاہ صاحب ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نقشبندی صاحب یہاں پر کہتے ہیں اہل ذکر سے پوچھو جب تمہیں علم نہ ہو. میں نے کہا اہل ذکر بتاؤ اسے, اہل ذکر ہے کون؟ جی اہل ذکر, یہ جنابی والا جو علماء کرام ہیں یہ اہل ذکر ہے. میں نے کہا معاف کرنا, اہل ذکر علماء کرام نہیں ہے. کہ لیکن پھر کون ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن سے پوچھ لیتے. اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر, چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کیا کروں. اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے کہا ترجمہ کر. کہ لیکن اس کا مطلب یہ ہم نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے کہا نہیں, ذکر سے مراد قرآن نہیں. بھائی بولو نا, حیران ہو گئے ہو. ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, یہ میری تحقیق ہے. ذکر سے مراد قرآن نہیں. کہنے کا کون سی دلیل؟ میں نے کہا قرآن بتا رہا ہے. کہنے کا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ میں دکھاتا ہوں, سورہ سواد دوسری ہے, سواد والقرآن ذی الذکر. قرآن ذکر نہیں, ذکر والا. مرضی یار, میرے بڑی پتہ نہیں شاید مشکل پہ چھیڑ دی, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. بھئی ایک ہوتا ہے خود, ایک ہوتا ہے اس والا. میں آپ کو دوبارہ آسانی سمجھا دیتا ہوں.
جی میں بصیر پور والا، آپ حویلی والے، یعنی حویلی اور ہے اس میں رہنے والے یا اس کے ساتھ جس کی نسبت ہے وہ والا، مکی مکے والا، مدنی مدینے والا، بصیر پور والا، ٹھیک ہے جی، کاظمی کاظم والا، بولو تو صحیح یار، بخارے والا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ذکر نہیں جی، قرآن سے پڑھا میرا بل قرآن ذکر، قرآن ہے ذکر والا، یعنی کوئی ذکر ہے جس کی نسبت سے قرآن ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن کہتا ہے میرا محمد تو ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر ہے۔ جب بھی تمہیں مصیبت پڑ جائے تو پھر آؤ ذکر والوں کے پاس۔ تو ذکر والا کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الذکر اہل البیت ویطہرکم۔ یعنی آل محمد ہیں ذکر والے۔ اب سب پلٹے کہہ لگے جی سانو تو ایندہ علم کوئی نہیں، سانو ایندہ پتہ کوئی نہیں، اسی کریے تے کریے کی۔ ان میں سے ایک کوئی محب بیٹھا تھا، اس نے کہا تم ہو حلوہ کھانے والے مجنون، جو دین کا وارث ہے اس سے رابطہ کرو۔ اب بلایا امام موسیٰ قاسم کو، امام موسیٰ قاسم آئے، کہا تمہارا نانے کا دین ہے، اس پر مصیبت آئی ہے، اب آپ ہی فیصلہ کریں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے سوال کر دیا، پر میں سوال کیا تھا تم ان پر، انہوں نے جواب نہیں دیا، اب کرو مجھ پر سوال۔ اس نے پھر سوال کیا، جناب بطول دو ہیں، ایک بطول زہرا ہے، ایک بطول مریم ہے، زہرا کا ذکر نام قرآن میں نہیں، جناب ولد جو ہے ہماری بطول مریم اس کا نام قرآن میں موجود ہے، تو لازم ثابت ہو گیا ہماری بطول افضل، آپ کی بطول مفضول۔ آپ نے کہا اچھا ادھر روکو سوال۔ آپ نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا بادشاہ صاحب مجھے یہ بتاؤ آپ کے گھر میں کنیزیں کتنی؟ کہنے کا بے شمار۔ کہا نام بتائیے؟ کہنے کا فلاں 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 فلاں۔ فرمایا تو شہزادی بھی تو ہوگی؟ اس نے کہا ہے، میں اس کا نام بتاؤ؟ بادشاہ کہنے لگا درباروں میں شہزادیوں کے نام نہیں لیے جاتے، اور یہی مڑ کر امام موسیٰ قاسم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا بھائی نوکرانیوں کے نام لیے جاتے ہیں، شہزادیوں کے نام نہیں۔ رانیوں کے نام لیے جاتے ہیں، شہزادیوں کے نام قبلہ نہیں لیے جاتے، تو قبلہ زہرا ہے، شہزادی زہرا ہے شہزادی۔ اور عزیزان گرامی بس 5 منٹ ہے میرے پاس، اور میں 5 منٹوں میں ایک اور تقابل کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، چونکہ شعبان کا مہینہ بھی مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ توجہ آپ کی دعا مقبول کروانے کے لیے۔ اور فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، فاطمہ کا بیٹا ہے حسین۔ مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، وہ بھی بطول کا بیٹا، یہ بھی بطول کا بیٹا، وہ بھی آیا معجزوں کے ساتھ، یہ بھی آیا معجزوں کے ساتھ۔ اور اگر دونوں کے معجزے ہو جاتے برابر، توجہ رکھیے گا، اگر دونوں کے معجزے ہو جاتے برابر تو پھر زہرا بطول کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی؟ تو لازم تھا کہ جتنی فضیلت اللہ نے زہرا کو مریم پر دی ہے، اب آپ کی مرضی بولیے نہ بولیے، میں نے جو کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا، جتنی فضیلت اللہ نے زہرا کو مریم پر دی ہے اتنی ہی فضیلت اللہ نے حسین کو۔ اب کوئی اعتراض کرے یا کوئی کہے کہ ہم وہاں حیران نہیں ہونا، علی والے کبھی حیران نہیں ہوتے، علی والوں کے چہرے پہ تو خدا کی قسم نور کی شمع جو ہے وہ جگمگاتی ہے۔ بھائی یہی تو بات ہے جناب عیسیٰ کے بعد ایک اور جائیے کتابوں میں دیکھے گا، ایک اور اپنا مرا ہوا بچہ لے کے جب عیسیٰ کے پاس آئی، عیسیٰ میں نے سنا ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ جب عیسیٰ کہنے لگے ہاں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، ہاں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرا بیٹا
بیٹا مرا ہوا ہے, آپ اس کو زندہ کیجئے. جب عیسیٰ نے ہاتھ لگایا, مسیح کہتے اس کو ہے جو چھونے والا ہو, ہاتھ لگایا, کہا قم بإذن اللہ, مگر زندہ نہ ہوا. پھر کہا قم بإذن اللہ, پھر زندہ نہ ہوا. پھر کہا قم بإذن اللہ, پھر زندہ نہ ہوا. جب عیسیٰ نے ہاتھ اللہ کی طرف بلند کر کے پروردگار کیا تو نے مجھ سے میرا یہ معجزہ واپس لے لیا ہے. آواز آئی, عیسیٰ معجزہ واپس نہیں لیا, تو خود اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہا ہے. مولا کیسے؟ ہم نے تجھ کو بنایا ہے بنی اسرائیل کا نبی, فقط بنی اسرائیل کا نبی, اونلی فقط بنی اسرائیل کا نبی. مگر یہ جو بچہ ہے یہ بنی اسرائیل کا نہیں, اس لیے تیرا معجزہ فقط اسرائیل والوں پر کام کرے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. میری مجبوری ہے اب اپنے نیتوں کو سنبھال کے رکھنا. 3 شعبان کا دن آیا, حسین ابن علی آسمان سے زمین پہ آیا. بھئی تم تو زمین کی بات کرتے ہو, ایک عرش سنگوانے والا فرشتہ نام خدرت زمین پہ آیا, جس کو جہاں امان نہ ملی وہ حسین کے گہوارے کے پاس, وہ حسین کے گہوارے کے پاس آیا. شفا پا کر کہے گا وہ مریم کا بیٹا ہے, وہ زہرا کا بیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مریم کا بیٹا ہے تو زہرا کا بیٹا ہے. اور زہرا کی اور زہرا کے خاندان کی عزت و عظمت کو اپنے چھوٹے سے ذہن میں پیمائش کرنے والوں, تم کیا جانو زہرا کا گھر کیسا ہے. فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, یہ وہ گھر ہے جن گھروں میں خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے. اور بس قبلہ محب اہل بیت قبلہ احمد علی یعقوب صاحب تشریف لاتے کہ بس میں اپنی بات کو اختتام میں ختم کروں. بس ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے, انما یرید اللہ. اللہ شبدی صاحب آپ کے لیے جو آپ کہتے ہیں یہ آتے نہیں وہ آتے نہیں, یہ کیوں نہیں سنتے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یہ ہے کلمہ حسر. انما کلمہ حسر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ایسا دائرہ کہ جو اس کے اندر آ جائے وہ باہر نہیں جا سکتا, جو اس کے اندر آ جائے وہ باہر نہیں جا سکتا. اور کوئی باہر والا کسی مولوی کے لاکھوں جتن کے باوجود بھی اندر نہیں جا سکتا. اور قبلہ دوسرا لفظ ہے یرید, مجھے اشارہ ہوا ہے کہ 5-10 منٹ اور یرید, یرید کا معنی ارادہ. اچھا, اور یہ لفظ ہے فعل مضارع کا. کون سا ہے؟ فعل مضارع. میں آپ کو اور آسانی کے لیے, جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہاں پہ بھی فعل مضارع, جہاں یا آ جائے نا وہ فعل مضارع ہوتا ہے. اور فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے حال پہ بھی دلالت, مستقبل پہ بھی. اور میں اب کیا بتاؤں, چلو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, یہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے, ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. فعلیہ کا تعلق ہوتا ہے فاعل سے, یعنی کہ جب تک فاعل ہے تب تک کام ہوتا رہے گا, جب تک فاعل ہے تب تک کام ہوتا رہے گا. اور اسمیہ کا تعلق ہوتا ہے صرف اسم سے, یعنی کہ اب انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ, یہ جملہ ہے فعلیہ. اور فعل کا تعلق ہوتا ہے فاعل سے, سبجیکٹ سے, یعنی کہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں, اہل بیت ہے مفعول, فاعل ہے اللہ, یعنی جب تک اللہ ہے. دوبارہ میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, جو نبی کی حیات کو نہیں مانتے, یہاں پہ نبی ہے مفعول. بھئی پریزنٹ ڈیفینٹ پریزنٹ کنٹینیوس آپ نے پڑھا ہوگا, سبجیکٹ آبجیکٹ ورب. سبجیکٹ فاعل کو کہتے ہیں, آبجیکٹ مفعول کو کہتے ہیں, جو کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں سبجیکٹ, جس پر کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آبجیکٹ, جو کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورب. اب یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ ہے فاعل, یصلون جو صیغہ درود ہے وہ ہے ورب, نبی ہے مفعول. اسی سے ادھر آ جائے انما یرید اللہ. اور یہی تو عجیب بات ہے, جب محمد آل محمد کی بات ہے اللہ کسی اور کو فاعل بناتا ہی نہیں, خود فاعل بنتا ہے تاکہ اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کرے. آل بیت تو تھی, گزر گئی, اب کون سی رجس آئے گی اور کون سی نہ باقی ہے. اللہ
करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनिया जिंदाबाद। नफाकी को। और यहाँ पे मुझे एक और आयत याद आ रही है, ये अगर इजाजत हो तो पढ़ूं। ये लंगर नहीं खाना, हाँ जी, हुसैनी लंगर नहीं खाना। मुझे एक भाई ने कहा सर असी बढ़िया खुश करने ना बुला बुला के नहीं जी ना हुसैन दी सबील तो पानी पीना है, ये हराम है, ते ना ही लंगर खाना है, ये भी हराम है। मैंने कहा वो ठीक कहते हैं। वाह वाह, हाँ तवज्जो, मैं कुरान सुना रहा क्या पढ़ के जाऊंगा भाई। हाँ मैं ना पढ़ता, मुझे इशारा होता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनके लिए हराम है। किबला कैसे? मैंने कहा सूरह आराफ उठाओ, सूरह आराफ उठाओ। जब जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। किबला कुरान की आयत न हो, जो तेरा दिल चाहे मुझसे सलूक करना, मगर कुरान की आयत हो तो फिर खुद अपने नसीब पे मातम करना कि तुम्हारा नसीब कैसा है। जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब उनका दुनिया में तो इकट्ठा ही रहते थे, एक ही कॉलोनी में जन्नती भी, एक ही कॉलोनी में जहन्नमी भी। जब कारोबार एक ही जगह पे, रहश एक ही जगह पे, रहने वाले एक, क्योंकि बरादरी भी एक ही होती है, एक जगह पे मुहिब अहले बैत भी होते हैं, बुग़्ज़ अहले बैत भी होते हैं। अब जब जहन्नम में जाएंगे तो वह मुमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिम सूरह यासीन अलम अहद इलैकुम या बनी आदम। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे भाई कौन सी कुरान की आयत पढ़ के गए। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब जहन्नमियों अलहदा हो जाओ, मुजरिमियों अलहदा हो जाओ। इन्नल अबरार लफी नईम सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन व इन्नल अबरार लफी जहीम। हां अबरारों के लिए जन्नत है जी। अलल अराइक यंजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहुम मिस्क फी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अब जब तख्ते लगे हुए होंगे, वहां पे आगे प्याले पड़े होंगे, जन्नती अली का नाम लेके, अली का नाम लेकर प्याला पी रहे होंगे, क्योंकि साकी कौसर की तरफ से, ये साकी कौसर की जानिब से ये प्याला कौसर का जो आएगा, इसलिए लाजम है कि जिसका खाना उसी का गाना तो लाजम। अब यहाँ पे नर हैदरी से रोकने वालों की आमद दिन साकी कौसर ही अली होगा। साकी कौसर ही अली होगा। अब जब तख्त लगे होंगे, अब सामने जहन्नमी देखेंगे, जहन्नमी देख के कहेंगे भाई क्या हुआ हमारे मुकद्दर में जहन्नम आई, आपके मुकद्दर में अली आया, तो कुछ तो एहसास करो, कुछ तो ख्याल करो। कहेंगे क्या? कहेंगे हमें कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ पी जाओ 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 देखो कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। इसलिए तो अल्लाह हजरत ने कहा आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर तू मान गया, आज न मानने वालों, आज न पीने वालों, आज न खाने वालों, शर्म करो कि क़यामत दिन किस मुंह से मांगोगे। जी जी। अब जब ये कहेंगे ना, तो आज ये कहते हराम है, आज ये कहते हराम है। जाइए कुरान की आयत, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, क्योंकि ये लंगरे हुसैनी है भाई, क्योंकि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। असल हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है, और सरदार जिस जगह का सरदार हो उसके अंदर जो कुछ भी हो वो उसकी मलकियत होती है। जन्नत में हौज़े कौसर है, सरदार हुसैन है। जन्नत में शहद की नहर है, सरदार हुसैन है। व मिजाज मिन तस्नीम है, सरदार हुसैन है। ऐने यशहदु बिहल मुक़र्रबून है, सरदार हुसैन है। अजमु कान मिनल लज़ीना यज़हकून है, सरदार हुसैन है। अल अराइक यंजुरून है, सरदार हुसैन, सरदार हुसैन है। भाई सरदार की मलकियत है। अब जो दुनिया में कहते हो हुसैन का लंगर है, हुसैन भी हराम है, तो उधर कहां से मुंह से मुहक कर खाओगे। इसलिए कहा जाएगा इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों पर जन्नत का खाना हराम कर दिया। मैंने यही तो कहा वहां पे किबला, यही तो बात है। यहाँ पे इसलिए अल्लाह ने खिला रहा क्योंकि जिसने भी जन्नत का एक लुकमा खा लिया, जिसने भी जन्नत का एक लुकमा, अल्लाह की ये सिफ्त ही नहीं कि जिसको एक दफा खिलाए फिर निकाल दे, ये तुम वो खुद नहीं रुकते, उन्हें खुदा रोक। जी जी जी, तुम वो खुद नहीं रुकते,
ان کو خدا روک دیتا کیوں؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو لنگر حسینی نہ کھائے پریشان نہ ہو, جو مجلس حسین میں نہ آئے پریشان نہ ہو, جو ذکر علی نہ کرے پریشان نہ ہو. کیوں؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ خود نہیں رکتے, اللہ نے رجس کو روک دیا ہے. اللہ نے رجس کو روک دیا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. آج وہ لنگر حسینی کھا لیتے, اور چونکہ محفل حسینی ہے جنت کی جگہ, اور جو جنت میں ایک مرتبہ آ جائے خدا اسے نکالتا ہی نہیں. شاید اس لیے کہتے ہیں حسین کی محفل میں نہ جائے, حسین کی محفل میں نہ جایا کرو. شاید کہ وہ محفل حسین میں آتے تو اللہ ان کو جنت عطا کر دیتا. اللہ چاہتا ہی نہیں, اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ یہاں آئے, کیونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے. اور جن کے مقدر میں جہنم ہو وہ کبھی ذکر علی میں نہیں آتے. ذکر علی, اور دیکھو نا, جاننے بوجھنے کے باوجود کیا انہوں نے سنا نہیں؟ الذکر علی العبادہ, سبحان اللہ, النظر الی وجہ علی العبادہ, الحب علی العبادہ. اور قبلہ جب صدیق اکبر کی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنے سے ہو, جب صدیق اکبر کی عبادت علی کے چہرے کو دیکھ, اچھا جی وہ کہنے والے کہہ گئے, مگر ملا کی مصیبت یہی ہے, اب اس کے گلے میں پھنس گئی ہے ہڈی, اب وہ نہ نکلتی ہے نہ نکلتی ہے. اب بتاتا تو خود ہے نا. یہ دیکھیں نا, یہ واقعہ ہمارے علماء اکثر ممبر پر بیٹھ کے بتاتے کہ جب حسین ابن علی نے جب عمر ابن عبداللہ سے کہا, جاؤ تم تو ہمارے گھر کے نوکر ہو, جاؤ تم تو ہمارے گھر کے نوکر ہو, تو کیا جب عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ لکھوا کے لاؤ. اچھا میرا سوال میں یہاں پہ روک کرتا ہوں, اگر صحابیت شرف امتیاز نہ تھی یار, اس سے میں آسان جملہ کیا کروں آپ کے سامنے, عمر صحابی ہے نا, ٹھیک ہے نا, عشرہ مبشرہ میں ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اب کیا ضرورت لکھوانے کی؟ جا کے لکھوا کے لاؤ. چلو لکھوا کے لے آئے, پھر ممبر پر جا کر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تک یقین نہ تھا کہ عمر جنتی ہے, مرضی ہے, یہ حسین سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلو لکھوا لیا, لکھوانے کے بعد آ کر ممبر پر بیٹھ کر یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتانے کا مقصد یہی تھا, بھائی تم گواہ بن جاؤ کہ میں حسین کے گھر کا نوکر ہوں. تو قبلہ جو علی کے بیٹے کا نوکر, یار ابھی بھی خاموش ہو, ابھی بھی تم علی کو نہیں پہچانے, ابھی بھی علی کو پہلا نمبر کہتے ہو تو میں تکلیف ہوتی. لو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ 8 سال کی عمر ہے, نام حسن مجتبیٰ ہے, نام حسن مجتبیٰ ہے, اور اپنے گھر سے باہر نکلے 63 برس کی عمر کا ایک ضعیف, نام ابو بکر صدیق, خلیفۃ المسلمین, مسجد نبوی. سامعین تمہارے جیسے نہیں, مصطفیٰ کے صحابی, خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں, حسن مجتبیٰ نکلتے ہیں گھر سے باہر, سامنے آتے ہیں. اب ایمان سے بتائیے گا تم میں سے کوئی بھی جا کے اسی مولوی کو جا کے یہ کہے کہ اس ممبر سے اتر, دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا ہے. آج لڑائیاں ہو رہی ہیں مسجدوں کے نام پہ, آج قتل ہو رہے ہیں مسجد کے نام پہ, آج پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے مساجد کے نام پہ, مگر وہ 63 سالہ پورا سامنے تقریر کر رہا ہے, سامنے حسن مجتبیٰ کہتے میرے نانا کے ممبر سے اتر, میرے نانا کے ممبر سے اتر. وہ 63 سالہ پورا نام صدیق اکبر ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفہ اول ہے, ممبر سے اتر کر اپنے سر کی کیپ اتار کر حسن کے قدموں پہ رکھ کر کہتے میں بھی تیرا, یہ ممبر بھی تیرا. جس کے بیٹے کا یہ عالم ہو, جس کے بیٹے کا یہ عالم ہو, اس کے بابا علی کا عالم کیا ہو. اور قبلہ آپ نے یہ سنا تو ہے, بس آخری بات آپ کو زحمت ختم کروں, آخری بات
یہ آپ نے سنا ہے اور ہر مولوی کسی بھی مسلک کا وہ متفق کا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے. امام اچھا یہاں پہ دو نظریات، دو تھیوری ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہوں گے، یعنی 12واں امام، یعنی علی کا 11واں بیٹا یا 11ویں پشت، ٹھیک ہے، 11ویں نسل سے. اور جو باقی دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے نہیں، جو اس وقت کا کوئی سید ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس وقت میں 49 پشت میں، رسول کی پشت میں میرا سلسلہ شیعہ جو ہے وہ 49 پہ نمبر پہ آ رہا ہے. قبلہ آپ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، چلے آپ کہہ لیں 100ویں پشت پہ قیامت آ گئی، یعنی کہ محمد کی 100ویں نسل، یعنی علی کی 100ویں پشت. توجہ، کیونکہ میں اختلاف سے پاک ہوں، میں کسی کے ساتھ کیوں لڑائی کروں؟ جو 12واں مانتے ہیں وہ 12واں مانے، جو 100واں مانتے ہیں وہ 100واں مانے. لیکن آئے اتحاد کی بات پہ، جب ادھر سے مریم کا بیٹا، ادھر سے مریم کا بیٹا آئے گا، ادھر سے فاطمہ کا 100واں، تمہارے کہنے پہ 100واں بیٹا 100ویں پشت سے آئے گا. اب جب دونوں آئیں گے سامنے، توجہ کیجیے گا، اب جب دونوں آئیں گے قبلہ سامنے، اب ہوگا نماز کا وقت. امام مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھاؤ، عیسیٰ نماز پڑھاؤ. اب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ یہ مریم کے بیٹے کی کیا ضرورت کہ وہ فاطمہ کے بیٹے کی آگے کیا ہو سکے؟ میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں مقدس تیرا ہے، زمین تیرا ہے. جب عیسیٰ جیسا نبی فاطمہ کے 100ویں بیٹے کے سامنے کیا نہیں ہو سکتا تو کل کا ملا علی کے برابر بازاری ماؤں کے بچے علی کا مقابلہ کریں گے، جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ شاہ صاحب پریشان ہو گئے، رسول نے خود فرمایا ہے. چونکہ آپ کی پریشانی کو حل کر کے بھی جانا، کیونکہ بعد میں یہ فتویٰ ہے شانی والے کو کیا گئے نقش بندی سانو پکڑی کھڑے ہونے، ہاں جی ایک تو شاہ صاحب دے گئے. ہاں بھی ایک صحابی تھا، دیکھیے گا کتاب میں نے جتنی حدیثیں پڑھی حدیث حسن، باقی قرآن کی آیتیں پڑھی. ایک صحابی تھا، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو تو اس کا رنگ کالا، وہ خود گورا، بیوی گوری، نسل ساری گوری. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں. اس بچی نے کہا نہیں یہ تیرا ہے، نہیں میرا ہے نہیں، کیونکہ میں بھی گورا ہوں، تو بھی گوری، تیری جو جد وہ بھی گوری، میری نسل بھی ساری گوری، میرے باؤ جاد بھی گوری، یہ کالا کہاں سے ہوگا؟ اس نے کہا چلو پھر ہم لے کے چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. تو بس میں انہی باتوں پہ اختتام کروں، چلتے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اب لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں بچہ سامنے رکھا. توجہ کیجیے گا، بس میں انہی باتوں پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. ادھر بچہ سامنے رکھا اور آ کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس خاتون نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے آج تک کبھی خیانت نہیں کی، مگر میرا خامد جو ہے وہ مان نہیں رہا، میرا خامد مان نہیں رہا. تو آپ مہربانی کر کے بتا دیجئے کہ یہ بچہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے. رسول نے بچے کی طرف دیکھا اور صحابی سے کہا اٹھا اس کو لے جا، یہ تیرا بچہ تیرا ہے، حلال کا ہے. اسے کہا یا رسول اللہ میں اعتراض نہیں کرتا، مگر اتنا حق تو ہے نا، میں پوچھوں سے کیا دلیل ہے کہ آپ نے فوراً کہہ دیں یہ حلال کا ہے. آپ نے کہا دیکھتا نہیں میری گود میں حسین ہے، اور جب سے یہ آیا ہے یہ حسین کے قدموں کو چوم رہا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حرامی نہیں حلالی ہوتا ہے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں اے بازاری ماؤں کے بچے، جاؤ اپنی قسمت کو جا کے دیکھو تمہارا شجرہ کون سا ہے. شجرہ خبیثہ ہے، یہ تمہارے شجرے کو تم کھنگال رہے ہو، جو علی پر بھونک رہے ہو. کل بھی علی سچا تھا، آج بھی علی سچا ہے. واہ خدا والا الحمدللہ. ماشاءاللہ جی، سلامت رہو.